بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ذی روح جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سانس لینے کا موقع دیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ زندگی یا یہ سانس لینے کا موقع، یہ ہر ذی روح کے اندر جان ایک مختصر سے وقت کے لیے ہے، پھر ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو بھی مخلوق دنیا میں پیدا ہوئی ہے اسے فنا کے گھاٹ ضرور اترنا ہے، اور پھر یہ نہیں کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، بلکہ ہر جھوٹے اور سچے کو تصدیق کرنے والے، تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے کو اپنے اپنے کاموں کا قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا. یہی مطلب ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، تمہیں تمہارے کاموں کا مکمل بدلہ دیا جائے گا. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن اور آخرت کے دن جب میزان عدل قائم ہوگا، اعمال تلیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اچھے اعمال کا مکمل بدلہ ملے گا، اعمال گندے برے ہوں گے تو بروں کو برائی کا بدلہ مکمل ملے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی طرف نشاندہی فرمائی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برے اعمال کا وبال دنیا کی زندگی میں نہیں آتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم سزا سے بچ گئے. قیامت کا دن، جس دن اللہ تعالی اعمال کو تولیں گے، اس دن برائی یا بھلائی کا مکمل بدلے کا دن وہ قیامت کا دن ہے. اسی وجہ سے اس کو یوم الجزا کہا جاتا ہے، بدلے کا دن. لہذا اگر اعمال صالحہ کے اثرات دنیا میں پڑ رہے ہیں تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مکمل بدلہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا دنیا ہی میں دے دیں گے. یہ تو اس کے اثرات ہیں، نمونہ ہیں، نظائر ہیں. یا اسی طرح اگر غلط اعمال کا وبال دنیا کی زندگی میں کچھ پڑ رہا ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ برے اعمال کی سزا سب کچھ دنیا ہی میں دے دی گئی، کیونکہ دنیا یہ سزا کی جگہ نہیں ہے یا بدلے کی جگہ نہیں ہے.
اللہ نے فرمایا مکمل بدلہ تو قیامت کے دن ملے گا۔ ہاں تھوڑا سا بدلہ ممکن ہے کہ دنیا میں مل جائے یا مرنے کے بعد عالم برزخ میں۔ عالم برزخ کہا جاتا ہے کہ جب آدمی کی موت آ گئی، قبر میں چلا گیا، تو قیامت کے آنے سے پہلے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ عالم برزخ کا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں یا عالم برزخ میں جو کچھ برائی یا بھلائی کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں وہ مکمل سزا یا مکمل اجر نہیں ہیں، بلکہ وہ سزا یا جزا کا محض ایک نمونہ ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص بھی جہنم سے محفوظ کر دیا گیا اور تمام تکلیفوں اور مصیبتوں اور رنج اور غم، دکھ اور درد کا جو ٹھکانہ ہے جہنم، اللہ نے فرمایا کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں جس کا ٹھکانہ بنا دیا گیا، فقد فاز، وہ حقیقی اعتبار سے کامیاب ہے۔ کامیاب آدمی وہ ہے جس کو قیامت کے دن اللہ تعالی جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیں۔ اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ شروع ہی میں اللہ تعالی بچا لیں، یعنی ایسے اعمال کرنے کی توفیق دیں جو جہنم سے بچانے والے ہوں، جیسے اولیاء اللہ، صلحاء، انبیاء، شہداء، اسی طرح سے صدیقین، یا اسی طرح سے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم کے تحت جو نیک لوگ شمار کیے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے ایسے افعال، کردار ظاہر ہو رہے ہیں کہ جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ یا اسی طرح عام مسلمان کے جو ابتداءً جہنم میں جانے کے بعد اور اپنی سزا کاٹنے کے بعد جن کا مقدر اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دیا، تو اللہ نے فرمایا فقد فاز، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقی اعتبار سے کامیاب ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو یہ اصول یاد رکھنا کہ دنیا حقیقی اعتبار سے ایک دھوکے کا گھر ہے، یہ ایک سفرگاہ ہے، مسافر کے لیے ایک راستہ ہے۔ لہذا راستوں سے کوئی دل نہیں لگایا کرتا، اور اگر کوئی لگاتا ہے تو حقیقت میں راستہ تو چھوٹنے والا ہے، آدمی کو آگے بڑھ کر جانا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی تو کچھ نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ دھوکے کی چیزوں سے دل، یا اس کو مقصد اصلی، حقیقت میں اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اپنا مقصود نہ بنائے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس ایک چیز سوار ہے کہ میں دنیا کو اپنے لیے کیسے بہتر بنا لوں۔ اگر کسی کی منشا یہی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دھوکے کا سودا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے مالوں میں آزمائیں گے۔ کبھی پریشانی مال میں آئے گی، کبھی تمہاری جان میں آئے گی، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ لہذا اگر کبھی آزمائشیں آئیں، اللہ تعالیٰ نفس میں کمی کر دے، جان میں کمی کر دے، حادثہ آ جائے یا حادثہ تھوپ دیا جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے موقع پر اے لوگو صبر سے کام لینا اور تقوی کی زندگی کو اپنانا،
اللہ نے فرمایا یہ صبر اور تقوی یہ تاکیدی احکام میں سے ہیں، یعنی اولو العزم لوگوں کے کاموں میں سے ہیں۔ یہ صبر کا اپنانا اللہ تعالی جن لوگوں کو جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں تو یہ بڑی ہمت والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ سے بڑی ہمت کو طلب کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات جو علماء نے لکھی ہے اس آیت کے تحت وہ یہ ہے کہ دیکھیے صبر اور تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کے اوپر پریشانی آ رہی ہے تو تدبیر کو اختیار نہ کرے۔ تدبیر کو اختیار کرنا یہ تقوی اور صبر کے مخالف نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پریشانیاں آ سکتی ہیں تو پریشانیوں کے آنے سے پہلے اگر آپ ان پریشانیوں کو دور کرنے کے اسباب مہیا کریں تو اس کی اجازت ہے شریعت کے اندر۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پریشانیوں کا انتظار کیا جائے۔ ہاں، حفظ ما تقدم کے تحت آدمی اسباب کو اختیار کر لے اور اگر آ جائے تو اب اس سے تنگ دل نہ ہو بلکہ پریشانیوں کا مقابلہ صبر سے، ہمت سے، استقلال کے ساتھ کیا جائے۔ یہی اللہ نے فرمایا کہ حقیقت میں صبر ہے اور یہ ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اصول بنا دیا اللہ نے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو مقصد اصلی نہیں بنایا جائے گا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ مسلمانوں، تمہیں اپنے مال و دولت اور جانوں کے معاملے میں اور آزمایا جائے گا، اور تم اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، تو ان تکلیفوں کی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے دلگیر مت ہو جانا، پریشان مت ہو جانا۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم نے صبر اور تقوی سے کام لیا تو یہ صبر اور تقوی یقیناً یہی کام بڑی ہمت کے ہیں جو تمہیں اختیار کرنے چاہیے۔ سبحان اللہ۔